کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلی سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نقطہ نہ سوجھا۔ میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار پھر وہیں لوٹ کر جائے گی۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کرتی ہے؟ اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہل تن کے علوم ان کے لیے بوجھ ہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو سکے۔ اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوے کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ محبت کی تلاش آپ کا ہدف نہیں، بلکہ آپ کا ہدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ اپنے ارد گرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو، لیکن ان کا دعویٰ مت کرو۔ متحرک صناعی قدرت دیکھو اور خاموش رہو۔ ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اندیکھے کو دیکھتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے۔ اپنے امتیاز اور انفرادیت کے شعلے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشور کی زیارت کی جائے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ روحیں ہی دوسری روحوں کی معلم ہیں، کتابیں اور درس نہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ بے شک دن گزر گیا مگر میری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ لوگ غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔